السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے رہتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو علماء کرام بھی عطا فرمائے اور مفتیان کرام بھی عطا فرمائے، قاری قرآن بھی عطا فرمائے. افسوس ان جگہوں پر جا کر کے ہوتا ہے کہ جہاں پر نہ علماء ہے، نہ حافظ قرآن ہے، نہ قاری قرآن ہے، دور دور تک کلمہ گو لوگ نہیں ہے، کوئی قرآن سکھانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی تھی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو علم کے بارے میں بتلایا. اگر ہمارے پاس میں علم ہوگا تو ہم اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس میں علم نہیں ہے، ہمارے پاس میں تعلیم نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے وجود کو نہیں پہچان سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سب سے پہلے 5 آیتیں نازل فرمائی جن کا تعلق سراسر صرف اور صرف علم سے ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے ایک لوٹھنے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے. اور آخری آیت کے اندر تو اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر کارنامے انجام دے رہا ہے اور قیامت تک جو بھی چیزیں بنائے گا وہ اس آیت کے تحت آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم روشنی ہے. اگر علم نہ ہوتا تو ہم بھی جہالت کی طرح نہ جانے کیسی زندگی گزار رہے ہوتے. جس طریقے سے جانور زندگی گزارتا ہے، جس طریقے سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں کہ جب ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہوتا، انہیں حرام حلال کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو صحابہ کرام وہ کام کیا کرتے تھے جب وہ صحابہ نہیں تھے کہ مثال کے طور پر آدمی کھڑا ہوا ہے لیکن اس نے تیر مار دیا. حرام وہ کھایا کرتے تھے، خون کو پیا کرتے تھے، وہ گوشت، کچا گوشت وہ کھا لیا کرتے تھے. یعنی ایسی ایسی حرکتیں تھیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا تو وہ صحابہ بن گئے کہ جن کو استنجے کے طریقہ بھی بتلا دیا گیا. بھائی کس کب ہوا یہ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. جہاں وہ مکہ کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے علم کے بارے میں، تعلیم ان کو کچھ نہیں تھی، پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے، لکھنا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے اللہ نے ان کو قرآن دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی، وہ بادشاہ بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال حکومت کرتے ہیں اور اس حکومت میں
22 لاکھ مربع میل اکیلے فتح کر دیتے. اتنا بڑا علاقہ جو آج کے دور میں تقریباً 52 ملک جا کر کے بنتے ہیں. یہ کب؟ جب قرآن نازل ہوا. ایسے ایسے قانون بنا دیے کہ اس سے پہلے لوگ قانون جانتے ہی نہیں تھے. یہ کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کا قرآن سینوں کے اندر بسایا اور اس کو سیکھا. آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج ہر کوئی ہم پر کیوں ہنستا ہے؟ آج یہ تانا کیوں دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ آج ہم پر یہ ففتیاں کسی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے. آج ہمارے مدارس پہ انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہیں. جو لوگ اسکول کی طرف چلے گئے، اصل میں 2 طریقے کی تعلیم ہے، لیکن اس کا تعلق ہے تعلیم سے. سمجھ رہے ہیں؟ علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے. ایک علم وہ ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بتاتا ہے. جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جینا سکھاتا ہے. اور ایک علم وہ ہے جو انسان کو اس ضرورت کے علم کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکھاتا ہے. اگر ہم صرف ایک علم پر اکتفا کریں گے، مثال کے طور پر ہم صرف اور صرف دنیاوی علم پر اکتفا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ملحد ہو جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی علم کے ماہر ہیں، انہوں نے PhD کر رکھی ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ملحد ہو گئے، ایمان چھوڑ دیا. انہوں نے علم تو علم سیکھا، لیکن انہوں نے وہ علم سیکھا. گناہ نہیں ہے، علم سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کے علم کو نہیں سیکھے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کے ہی مرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دہری اور ناستک اور کافر ہو کر کے مر جائے. تعلیم کی اہمیت بے انتہا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے تعلیم. لیکن تعلیم دونوں طریقے کی ہونی چاہیے. ہماری اسکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور ہماری دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. ایسے ایسے فتنے اس وقت میں اٹھ رہے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انگلش کی شکل کے اندر مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، سب کچھ کہتا ہے، کتاب کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کسی مدرسے سے فارغ بھی نہیں ہے. سپوز کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تعلیم تو اس کے پاس میں بھی ہے، لیکن اگر تعلیم صحیح نہیں ہوگی تو وہ انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور خوب علم حاصل کرے. بلکہ ایک موقع پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. کیا ہے؟ اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا علم سیکھتے ہیں. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے اندر اگر ہم ان سے صرف وضو کے فرائض ہی معلوم کرنا چاہیں تو ان کو وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم. اگر ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں تو ان کو غسل کے فرض ہی معلوم نہیں ہے. بہت سے حضرات تو جمعے کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ وہ صرف دیکھا دیکھی نماز پڑھتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. میرے سے نہ جانے کتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ مولانا ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم تو لوگوں کی دیکھا دیکھی نماز پڑھ لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہیں سب آتا ہے دنیاوی طور پر، لیکن انہوں نے اخروی علم کو نہیں سیکھا. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیز طلباء، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، دونوں تعلیم حاصل کریں. ہم اسکول کی لائن سے بھی حاصل کریں، کیونکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کی، مکاتب کی اور دینی جو تعلیم ہے اس کو بھی اس کے ساتھ میں لے کر کے چلیں گے. انشاءاللہ سیکھیں گے، اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں گے انشاءاللہ. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کو نہلانے کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈنا پڑے کہ مولوی صاحب ہمارے والد کو نہلا دو. سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہو رہا ہے آج کل ایسا، کوئی نہلانے والا بھی نہیں مل رہا ہے. آتے ہیں فون آتے ہیں، مولوی صاحب نہلا دو جی. ارے بھائی ہم کیوں نہلائیں؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے تمہارے نہلانے کا. تمہاری اولاد کہاں تھی؟ آپ نے اپنی اولاد کو نہلانا کیوں نہیں سکھایا؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ قبر میں کس طریقے سے اتارا جائے گا؟ پورے علاقے کے اندر عورتوں کو نہلانے والا نہیں ملتا. ابھی پیچھے ایک سوڈان کی ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا. میرے پاس فون آیا کہ مولوی صاحب
نہلانا بھی ہے اور دفنانا بھی ہے. میں نے کہا بھائی لے آؤ. پورے علاقے کے اندر چند عورتیں نہیں ملی جو اس عورت کو نہلا دیتی. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں حقیقت بتلا رہا ہوں. پھر ایک کو اور انتقال ہو گیا، میرے پاس پھر فون آیا. میں نے کہا بھائی صاحب میں نہیں بلا سکتا کیونکہ یہاں پہ نہلانے والی نہیں مل رہی. بھائی ہم کھینچ کے کوئی لائیں گے مولوی صاحب گھروں سے کہ چلو بھائی اپنی بچیوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو. آج کا دور تو وہ بھی ختم ہو گیا کہ جب پہلے مولانا صاحب یا ماسٹر صاحب ڈنڈے کے زور پر بچوں کو گھروں سے بلا لیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں تو آپ ایک چاٹا نہیں مار سکتے. جب آپ کسی بچے کے چاٹا نہیں مار سکتے تو اس کو گھر سے بلا کر کے کیسے لے کر کے آئیں گے؟ یہ کام کس کا ہے؟ اب یہ خود سوچ لیں کہ آپ مرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی غسل دے یا نہ دے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ غسل دے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز جنازہ ہماری اولاد پڑھائے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ارے بھائی دیں گے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جو ہے نا مر جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں اور ہمیں کوئی دفنانے والا نصیب نہ ہو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے تعلیم دینے کی. بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جو دفناتے ہی نہیں ہے. کوئی گنگا کے اندر بہا دیتا ہے، کوئی نہر کے اندر بہا دیتا ہے، کوئی گڈھا کھود کر کے دبا دیتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ کتنی ضرورت ہے تعلیم کی. یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر اس اتنے بڑے علاقے کے اندر ہمارا ہر بچہ مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے تو ہمارے اوپر افسوس ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یہاں ایک کمیٹی بنائیں، چند لوگ اس کے اندر جڑیں اور معلوم کریں کہ کس کا بچہ مکتب کے اندر پڑھنے آ رہا ہے اور کس کا بچہ نہیں آ رہا ہے. قومیں جو بنتی ہیں وہ صرف اپنے بچوں کو سدھارنے سے نہیں بنا کرتی ہیں، بلکہ پوری قوم کا، پوری بستی کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے. ایک ایک بچے کی فکر لینی پڑتی ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میرا بچہ صرف کامیاب ہو جائے اور میرا بچہ، میں اپنے بچے کو سب سے الگ تھلگ کر لوں، نہیں کر سکتے. آپ اس کو 10 سال روک لیں گے، 15 سال روک لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بازوؤں کو کھولے گا وہ نکل جائے گا آوارہ گردی میں. آپ اس پر قدغن نہیں لگا سکتے، آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. اس لیے اگر اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اپنے علاقے کو درست کرنا پڑے گا، اپنے محلے کو درست کرنا پڑے گا. آپ جتنی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت آپ کو دوسرے کے بچے سے کرنی پڑے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ سدھریں گے اور اپنے آپ کو سدھاریں گے، تو آپ یقین جانیے گا وہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا، بہترین سماج بنے گا. اب آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ میرا بچہ یار کہیں کیسے آدمی کے ساتھ، غلط لڑکے کے ساتھ تو نہیں بیٹھا، غلط صحبت میں تو نہیں بیٹھا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں میں. اگر مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی ہے تو مجھ کو اپنے سماج کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے سماج کو سدھارنا پڑے گا، آنے والی نسلوں کو درست کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.